اللهم صل على محمد وآل محمد يا من نرجوه لكل خير وآمنوا سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرف، تحننا منه ورحمة أعتني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطول، حرم شيبتي على النار. صلوات بر محمد وآل محمد. شب 13 رجب المرجب سے ایک شب پہلے ہیں ہم، بیٹا بعد میں دے دیجیے گا بعد. شب 13 رجب المرجب سے ایک شب قبل یہ توسل ہم پڑھ رہے ہیں، تو روح میں اس وقت ایک بالیدگی بھی ہے، خوشی بھی ہے. اولا کی آمد کے طفیل اور ان کی خدمت میں عرض عقیدت اور اپنا احترام اور محبت پیش کرنے کی خاطر ایک اور بلندر صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد علیہ السلام پر. اللہم صل. آپ سے وعدہ ہوا تھا کہ 14 حدیث مولا علی علیہ السلام کے بارے میں سنائی جائیں گی، اور کوشش یہ ہے کہ یہ وہ احادیث ہوں کہ جو غیر معروف ہوں لیکن بڑی ہی اہم، جو آپ تک معمولاً نہیں پہنچتی. میں کوشش کروں گا کہ ان چہردہ مطالب کے ذریعے سے آپ تک پہنچا دوں. حضور مکرم نے تو اتنا ارشاد فرمایا ہے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہ حضور کا تو اول و آخری علی تھے. تو حضور مکرم نے فرمایا کہ آسانی، راحت، کامیابی، نجات، برکت، معافی، صحت، عافیت، خوشخبری، رضا، تقرب، قرابت، نصرت، فتح، توان مندی، محبت اور سروری اللہ کی جانب سے اس کے لیے ہے کہ جو علی سے محبت رکھے. ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. ایک دفعہ پھر سے کہتا ہوں، بہت کچھ حضور مکرم نے ایک فقرے ہی میں بیان کیا. فرمایا آسانی، راحت، کامیابی، نجات، برکت، معافی، صحت، عافیت، خوشخبری، رضا، تقرب، قرابت، نصرت، فتح، توان مندی، سرور، محبت اللہ کی جانب سے اس کے لیے کہ جو علی سے محبت رکھے اور علی کی ولایت کو قبول کرے اور ان کا اتباع کرے. اس کے بعد ایک عجیب فقرہ حضور نے کہا. فرمایا مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں کہ جو علی سے محبت رکھے. اس سے بڑھ کر پھر فرمایا کہ اللہ پر واجب ہے کہ وہ میری درخواست کو قبول کر لے. اللہ، یہ ایک عجیب ہی منزل ہے، عجیب ہی کیف ہے کہ حضور کہہ رہے ہیں مجھ پر واجب ہے کہ میں علی کے محب کی شفاعت کروں، اللہ پر واجب ہے کہ وہ میری درخواست کو قبول کر لے. اللہ نے خود اپنے اوپر واجب کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور میرا سچا پیرو وہی ہے کہ جو اتباع کرے میرا، یعنی علی کی ولایت کو مانے، جو میرا اتباع کر لے فإنہ منی، وہی مجھ سے. یہ حضور مکرم نے فرمایا مولا علیہ السلام کی شان میں. ایک اور صلوات کا حق بنتا ہے یہاں پر محمد علیہ محمد علیہ السلام کے لیے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. مؤدب کہتے ہیں عربی میں ادب سکھانے والے کو. تو حضور مکرم نے فرمایا کہ اللہ میرا مؤدب ہے، اس نے براہ راست مجھے ادب سکھلایا، دنیا کا ہر ادب. میں علی کا مؤدب ہوں اور علی میری امت کے مؤدب ہے. یہ ترتیب ہے. مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں توسل انشاءاللہ آپ تمام اپنی حاجات کے لیے
اور مظلومین جہاں کہیں بھی ہیں دنیا میں ان کی فتح و نصرت کے لیے، جان و مال و ناموس کی حفاظت کے لیے سب نیتوں کو شامل کیجیے گا۔ یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مولا علی علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، آپ سعادت مند ہونا چاہتے ہیں؟ فرمایا یقیناً سعید، مکمل سعید اور حقیقی سعید وہی ہے کہ جو علی سے محبت رکھے، ان کی ظاہری حیات میں یا مرنے کے بعد۔ کامیابی اسی میں ہے، باقی سب وقتی ہے کھیل، جو دائمی کامیابی ہے وہ یہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یقیناً شقی، مکمل شقی اور حقیقی شقی وہی ہے کہ جو علی سے بغض رکھے، چاہے زندگی میں چاہے زندگی کے بعد۔ اب دنیا میں کتنا ہی کمال ہے، آخر میں شقاوت ہے۔ پھر شقاوت کہتے ہیں بدبختی کو۔ یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ امام حسن علیہ السلام کے توسل پر میں حضور مکرم کا ایک ایسا فرمان پیش کرتا ہوں جس میں حضور مکرم نے پنجتن پاک میں سے ہر ایک کے لیے ایک عجیب اور ایک انتہائی عظیم اور رفع فقرہ ارشاد فرمایا حضور نے، میرے ذریعے تمہیں اللہ نے انذار کیا ہے، یعنی مجھے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، علی کے ذریعے ہدایت کی ہے، حسن کے ذریعے احسان کیا ہے، حسین کے ذریعے سعادت مند بنایا ہے تمہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اور حسین علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں سعادت مند بنایا ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے فضائل آگے حضور نے اور مزید بیان کیے، پھر کبھی اور صحیح حدیث کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ میں تو تبرکن فقط یہ کہ کلام نورانی اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل منور ہو جائے، ایک ایک فقرہ پڑھتا ہوں یہاں پر۔ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کا توسل ہے، حضور مکرم ارشاد فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی بھی بشر مسلمان ہوتا، مسلمانوں نے بنایا کہ پہلا مسلمان یہ، دوسرا مسلمان یہ، کاؤنٹنگ کی بھی، اس سے پہلے کہ کوئی بھی بشر مسلمان ہوتا، ملائکہ مجھ پر اور علی پر آسمانوں میں درود بھیجا کرتے تھے۔ اب بنا لیجئے کسی کو بھی پہلا مسلمان پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، مولا علی نے پڑھا تھا، پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے، مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو، پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیہا اشفع لنا عند اللہ۔ امام سید الساجدین علیہ السلام کا توسل ہے، حضور مکرم ارشاد فرماتے ہیں، پھر ایک اور حدیث مولا علیہ السلام کی شان میں فرمایا کہ میں اور علی آدم کی خلقت سے 14,000 عرشی سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں نور کی صورت میں موجود تھے۔
تو وہ جو حضور مکرم نے فرمایا نا کہ پہلا بشر کوئی مسلمان ہوتا تو اس سے پہلے ملائکہ ہم پر درود بھیجا کرتے تھے، لیکن آدم علیہ السلام کی خلقت سے 14,000 عرشی سال پہلے میں اور علی اللہ کی صورت، اللہ کے پاس نور کی صورت میں موجود رہتے تھے، یہ حضور مکرم نے فرمایا۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس روایت کا ریفرنس اہل سنت سے، ریاض النظرہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 120، تو یہ ایک مشہور اہل سنت کتاب ہے، اس سے یہ حدیث میں نے خاص طور پر آپ کے لیے پڑھی ہے۔ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایها السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدائی حاجاتنا یا وجیعا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ باقر العلوم جو سب سے زیادہ شبیہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کا توسل ہے یہیں پر حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان پیش کرتا ہوں، یہ بھی اسد الغابہ اہل سنت کتاب سے۔ حضور نے فرمایا، اے عائشہ، میرے نزدیک علی محبوب ترین اور باعزت ترین شخص ہے، اپنی زوجہ سے کہہ رہے، بس علی کے حق کو پہچان اور علی کی منزلت کا اکرام کر۔ یہ حضور مکرم نے خاص اپنی ایک زوجہ کو تنبیہ فرمائی تھی کہ علی کے حق کو پہچاننا اور علی کی منزلت کا اکرام کرنا، اس لیے کہ علی میرے نزدیک محبوب ترین ہے۔ اسد الغابہ جلد نمبر 6 جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 548، اس پر یہ حدیث موجود ہے۔ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیعا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ مناقب ابن غزالی ایک اور اہل سنت مشہور کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 50 پر یہ حدیث ہے، حضور مکرم نے فرمایا، اے علی، اس امت میں اگر کوئی تجھ سے بغض رکھتے ہوئے مر جائے تو فرق نہیں پڑتا کہ یہودی مر جائے یا نصرانی مر جائے، میری نگاہ میں ایکول ہے۔ یا اللہ ایک صلوات بھیجے گا محمد وعلی محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایہا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ وقدمناك بین یدی حاجاتنا یا وجیعا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا توسل باب الحوائج ہے۔ تمام حدیثیں میں اب جو پیش کر رہا ہوں تقریباً علماء اہل سنت کی کتابوں سے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس حدیث کے دو بڑے لطیف مطلب ہیں۔ فرمایا علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے کہ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ایک اس کا مطلب ہے کہ جو سامنے کہ انشاءاللہ مولا علیہ السلام کی محبت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے کہ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، اس کا ایک باطن بھی ہے، بظاہر شاید اللہ جانتا ہے، لیکن جو سمجھ میں آتی ہے بات کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے اس کی زندگی سے علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے کہ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ واضح ہو رہی ہے؟ اس کا ایک اور مطلب بھی ہو گیا، یعنی اگر علی بن ابی طالب السلام کا واقعاً کوئی محب ہے تو اس کی زندگی میں گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں کہ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اس لیے کہ علی کی محبت ہے اور علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ تو فقط یہ آخرت کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے بھی۔ ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد وعلی محمد علیہ السلام پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے گناہ جتنے کم ہیں اس کی علی سے محبت اتنی زیادہ ہے، اس لیے کہ جتنا زیادہ مولا علیہ السلام سے محبت ہوگی اتنا یہ محبت گناہوں کو کھاتی جائے گی، یعنی رفع کرتی جائے گی، ختم کرتی جائے گی، محو کرتی جائے گی۔ یا ابا ابراہیم و یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایہا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا توسل مولا کے نام پر ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضور مکرم نے معراج کے بارے میں ایک ایسا فقرہ ارشاد فرمایا، میرا دل پڑھ کے باغ باغ ہو گیا، میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. فرمایا کہ میں آسمان کی کسی مخلوق کے پاس سے نہیں گزرا مگر اس نے مجھ سے علی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی. پھر آگے فرمایا کہ میں جنت میں کسی نبی کے پاس سے نہیں گزرا مگر یہ کہ وہ علی جی بن ابی طالب سے ملنے کا مشتاق تھا. ہر نبی، ہر آسمان کی مخلوق انشاءاللہ جو ہمیں قبر میں زیارت نصیب ہوگی مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی انشاءاللہ سے. یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام تقی الجواد علیہ السلام کا توسل کے دنیاوی حاجات کے لیے، جن کا توسل تاکید ہے، مؤثر ہے، مفید ہے، اس توسل کے موقع پر میں امام سے برکت حاصل کرنے کے لیے ایک حدیث پڑھتا ہوں حضور مکرم کی، کہ فرمایا انہوں نے مولا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اللہ نے جتنی حکمتیں خلق کی ہیں، اللہ حکیم ہے، اس نے جتنی حکمتیں خلق کی ہیں اس کے 10 حصے ہیں، اس میں سے 9 علی ابن ابی طالب کے پاس ہیں اور ایک اللہ کی ساری مخلوقات میں تقسیم ہے. کین یو امیجن؟ میں نے مجلس پڑھتے ایک جملہ کہا تھا کہ آپ امام کو کیا سمجھتے ہیں کہ مثلا 1-2 ہزار نیوٹن ہو، 2-4 ہزار آئنسٹائن ہو، 5-6 ہزار آیت اللہ سیستانی ہو، سب مل ملا کے جتنا علم بنے گا اتنا امام کا علم ہوگا؟ جتنی اللہ کی مخلوق ہے نا ان سب میں حکمت کا ایک حصہ تقسیم ہوا ہے، جتنی آدم سے قیامت تک، اور علی کے پاس 9 حصے. نہ پھر حضور نے فرمایا کہ وہ جو ایک حصہ ہے نا اس میں بھی علی سب سے بڑے عالم ہے. چلو بات ہی تمام ہو گئی. اس کے لیے پنجابی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے لیکن میں اس وقت شاید اتنا اچھی طرح سے نہ کہہ سکوں، اس لیے نہیں کہتا. چلے گلی مک گئی جناب. صحیح کہہ دیا شاہ جی میں نے. یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ایک حدیث سے مولا کی جسے اس پر یقین نہ ہو، بے شک وہ آئندہ یہاں ہمارے سامنے میری مجلس میں کم سے کم نہ ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں امام کی حدیث پڑھ دوں. امام نے فرمایا اے لوگوں اپنے بچوں کو علی ابن ابی طالب کی محبت سے آزماؤ، جو علی سے محبت کرے وہ تمہاری ہے، جو علی سے بغض رکھے وہ تمہاری نہیں ہے. یہ امام علی نقی علیہ السلام کا فرمان ہے. مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام پر. یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایہا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور مکرم کا فرمان، امام حسن عسکری کا توسل ہے. فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ میری ہتھیلی، یہ پام، میری ہتھیلی اور علی کی ہتھیلی تقسیم کرنے میں برابر ہے. یعنی جو علی سے مل گیا وہی رسول سے ملے گا، جو رسول سے ملے گا وہی علی سے ملے گا. شرط یہ ہے کہ رسول کی بھی محبت اور علی کی بھی محبت، دونوں میں سے کسی ایک کی محبت نہ ہوئی تو دونوں سے نہیں ملے گا. تو ایک واقعہ ملتا ہے، حضور کے ایک صحابی، ان کا نام تھا بریدہ. وہ مولا علیہ السلام نے یمن میں بھیجا تھا 2 لشکروں کو.
ایک خالد ابن ولید کی سربراہی میں تھا، اس کی بھی اپنی ایک مصلحت تھی، اور ایک مولا علی کی سربراہی میں، اور کہا تھا کہ وہاں جا کے جنگ ہو جائے تو پھر سب کے سربراہ علی ابن ابی طالب ہے، سب کے سردار علی ابن ابی طالب۔ وہاں پر جنگ ہوئی، امیر المومنین کو فتح نصیب ہوئی اور مال غنیمت ملا۔ مال غنیمت جب مولا علیہ السلام نے ڈسٹریبیوٹ کیا نا تو بہت سارے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا کہ علی نے صحیح ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا۔ تو اس میں سے ایک بریدہ بھی تھے، وہ آئے رسول اللہ کے پاس، 4 لوگ آئے رسول اللہ کے پاس شکایت کرنے کے لیے۔ تو پہلا شخص آیا تو وہ جیسے شکایت کرنے کے لیے آیا تو حضور نے اسے منہ موڑ لیا، مدینہ میں پہنچے جب۔ دوسرا شخص آیا، حضور نے اس سے بھی منہ موڑ لیا۔ تیسرا شخص اس سے بھی منہ موڑ لیا، بریدہ آئے، حضور جانتے تھے کہ یہ بھی علی کی شکایت کرنا ہے، لیکن ایک خاص وجہ سے حضور نے ان سے بات کی۔ سنیے گا کیوں؟ کہ یا رسول اللہ میں ایک شکایت کرنے آیا ہوں علی کی، کہ علی نے مال غنیمت سے ہی تقسیم نہیں کیا، اور دوسری ایک مشکل یہ ہے کہ میرے دل میں کبھی کبھی تھوڑا سا علی سے بغض آتا رہتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے بریدہ نہ کہو کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اور بھی ہیں بہت سارے، لیکن یہ کہ میں طبیب سے اپنی بیماری چھپانی نہیں چاہیے۔ جو طبیب حضور کے لیے مولا علی نے کہا ہے کہ طبیب دوار، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے اپنا علاج کے لیے، حضور مکرم وہ تھے ایسے طبیب تھے کہ جو خود جا کر مریض کے پاس علاج کرتے تھے، تو طبیب دوار ہوتا۔ تو اب اس بغض علی سے بڑھ کے کیا بیماری ہوگی؟ تو اس نے بیان کر دی، دیکھیں یہ اتنی بڑی بیماری ہے بغض علی کہ نمازوں کو کھا جاتی ہے، کچھ آپ کے وائٹ بلڈ سیلز کو کھا جاتی ہے کوئی بیماری، کوئی آپ کے ریڈ بلڈ سیلز کو کھا جائے، کوئی پتہ نہیں کیا کھا جائے، لیکن یہ بیماری جو ہے نا عبادتوں کو کھا جاتی ہے، تو یہ وہ بیماری ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ تھوڑا تھوڑا میرے دل میں بغض علی ہوتا ہے۔ تو بریدہ کہتا ہے کہ میرے سامنے حضور مکرم کے چہرے پر اتنے سخت ناگواری کے آثار آئے اور ایسے غضب کے آثار آئے جو رسول اللہ یہودیوں سے لڑتے وقت ان کے چہرے پر جو غضب کے آثار آتے تھے۔ میں نے سوچا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے، اور حضور نے اس وقت فرمایا کہ میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ تقسیم کرنے میں برابر ہے، جو علی نے تقسیم کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے تقسیم کیا ہے، میں ہوتا تو وہی تقسیم کرتا جو علی نے تقسیم کیا۔ کہ یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں۔ بریدہ سے کیوں رسول اللہ نے بات کی تھی کہ اس کے دل میں ایک نور تھا ہدایت کا، بہرحال ایک امکان تھا، تو کہا یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں، غلطی ہو گئی۔ بریدہ کہتے ہیں رسول نے مجھے جواب نہیں دیا، کہا یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں، حضور نے پھر جواب نہیں دیا۔ بریدہ سمجھ گئے، کہتے ہیں کہ شاید مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، معافی سے معاملہ نہیں چلے گا۔ کہا یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں دوبارہ بیعت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر۔ اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ ایسا لگا شاید میں دین سے نکل چکا ہوں، تو یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیے تو میں بیعت کرتا ہوں۔ حضور نے بھی تکلف نہیں کیا، ہاتھ آگے بڑھا دیا کہ دوبارہ بیعت کرو میرے۔ اللہ اکبر، ایک صلوات کا حق بنتا تھا یا محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ فرمایا، تو حضور نے فرمایا میری ہتھیلی اور علی کی ہتھیلی عدل میں برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ میں حضور کے دست مبارک سے اور مولا علی کے دست مبارک سے بے پناہ عطا فرمائے انشاءاللہ سے، دنیا میں آخرت میں انشاءاللہ سے۔ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا الزکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ میں نے 13 حدیث سے آپ کی خدمت میں مولا علیہ السلام کے فضائل کی پیش کی، اب ایک حدیث پیش کر رہا ہوں مولا علیہ السلام کی جو ہماری زندگی کے ہر عمل پر محیط ہے۔ اگر یہ ایک حدیث پر عمل ہو جائے تو یقین فرمائیے گا کہ ایسا تزکیہ نفس حاصل ہوگا کہ اس سے بہتر ممکن نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اپنے شیعوں کے لیے، فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں 2 چیزوں کا خوف ہے، یعنی شاید اس میں کہیں تم مبتلا نہیں ہو جاؤ، تو خیال کرنا۔ جیسے کہ ایک ٹیچر ہے، وہ امتحان سے پہلے کہہ رہا تھا دیکھو مجھے یہ خوف ہے تم لوگ یہ جنا مجھے لگ رہا ہے تم نہیں کر پاؤ گے یہ مسئلہ، یا یہ پرابلم تم حل نہیں کر پاؤ گے، جواب غلط نہیں دے دینا، اس کو یاد کر کے آنا۔ تو مولا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں 2 چیزوں کا خوف ہے، اس کا خیال رکھنا۔ ایک ہے لمبی آرزوئیں، بہت لمبی لمبی آرزوئیں، اور دوسرا خواہشات نفس۔ مجھے ان 2 چیزوں کا خوف ہے تمہارے بارے میں۔ اس کے بعد مولا علی نے جانتے ہیں کیا کہا؟ کہ لمبی آرزوؤں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہیں آخرت کو بھلا دیں گی، اور یقین فرمائیے گا آپ بیٹھ جائیے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جن کے پاس لمبی لمبی پلاننگز ہوتی ہیں آگے کی، صرف دنیا کا جو سوچتے ہیں، اس کے علاوہ تو آپ 10 منٹ 20 منٹ 25 منٹ ان کے ساتھ بات کریں، آپ کو لگے گا کہ یار اس کی زندگی میں بس ایسا لگتا ہے کہ پیسہ، پراپرٹی، مال، دولت، مثلا شہرت، مثلا لذت، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں بھائی۔
یہ تو شکر ہے فرش اعضا امام حسین علیہ السلام کا کہ ہمیں جوڑ دیتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ورنہ تو پتہ نہیں کہاں غرق ہوتے ہیں. کہ لمبی آرزویں رکھو گے بہت زیادہ، یعنی جس کی طمع اور حسرت کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، تو کہ تمہیں آخرت کو بلا دے گی، اور خواہشات کی پیروی کرو گے تو تمہیں حق کے راستے پر چلنے سے روک دیں گے. جو خواہشات کا اسیر ہوتا ہے وہ حق پہ نہیں چل سکتا، حق بات بول نہیں سکتا، زبان روکتی ہے اس کی، حق بات کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتا حق کے راستے پر کئی مرتبہ، اس لیے کہ خواہشات نفس کا اسیر ہو چکا ہوتا ہے. تو مولا نے کہا مجھے ان 2 چیزوں کا ڈر ہے، اس کا خیال رکھنا. تو یہ 2 چیزیں ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھیے گا. مجھے اس ہوتا ہے نا کہ جو ایک ایسا گرداب ہوتا ہے کہ جس میں انسان پھنس کے رہ جاتا ہے، بھور، مجھے اس میں نہیں پھنسنا، لمبی آرزوؤں میں اور نفس کی خواہشات کی پیروی میں، اس سے مجھے بچ کے چلنا ہے، پھر حلال کمائیے بس. یہ مولا علیہ السلام کا فرمان ہے. مولا علی علیہ السلام کی عظمتوں پر ایک مل کے پرزور حیدری صلوات بھیجتے محمد علیہ محمد علیہ السلام پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا وسیع الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلى الله عليك يا أبا عبد الله المظلوم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته مع الصلوات.